چائے دریا چھوڑ دو، بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین، جیت اپنی ہو گئی اب چائے دریا چھوڑ دو، جیت اپنی ہو گئی اب چائے دریا۔ سنارے صلوات پر محمد والے محمد پر۔ حضرات سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ عامر صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ آواز بلند نعرہ صلوات پر محمد والے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں معزز صاحب جناب سمیع تخوی صاحب کی خدمت میں، جو شیعہ کالج پروفیسر بھی ہیں اور آیت اللہ حامد صاحب کے چھوٹے بھائی تشریف لائیں، آپ صلوات پر محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک صلوات کیجیے۔ مجلس سے متعلق 2 یا 3 بند ہیں جو پڑھ لوں گا۔ مجلس سے متعلق ہے۔ مجلس کا تہے نور خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی، عاشق ہیں سب اس کے جو ہے کونین کا والی، اثنا عشری پنجتنی شیعہ غالی، ششدر نہ ہو کیوں چرخ عجب جلوہ گری ہے، یہ بزم ادا آج ستاروں سے بھری ہے، کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے اس بزم ادا کا، غل عشق سے ہے فرش تلک صلی علیہ کا، مشتاق ہے فردوس بری آنکھ کی فضا کا، پانی میں بھی آنکھ ہے مزہ آب بقا کا، دربار معلّہ ہے ولی ابن ولی کا، جاری ہے یہ تفسیر حسین ابن علی کا، مہلت جو اجل دے تو غنیمت سے جانو، آمادہ ہو رونے پاس سعادت سے جانو، آنسو نکل آئیں تو عبادت سے جانو، ایذا ہو جو محفل میں تو راحت اسے جانو، فاقے کیے ہیں دھوپ میں لگ تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں، تکلیف کچھ ایسی نہیں، سایہ ہے ہوا ہے پانی ہے فن مروا کش باد صبا ہے، کچھ گرمی عاشور کا بھی حال سنا ہے، سر پیٹنے کا وقت ہے ہنگام ادا ہے، گزری ہے بیاباں میں وہ گرمی شہدی پر، بھن جاتا تھا دانا بھی جو گرتا تھا زمین پر، مردم کے لیے واجب عینی ہے یہ زاری، رونا ہی وسیلہ ہے شفاعت کا ہماری، ہے وقت معین پر ادا طاعت باری، یہ خیر ہے وہ خیر جو ہر وقت ہے جاری، یہ خیر ہے وہ خیر جو ہر وقت ہے جاری، رو لو کہ یہ وقت اور یہ صحبت نہ ملے گی، جب آنکھ ہوئی بند تو مہلت نہ ملے گی، جس امر سے ہو خاص تو رغبت وہ کرے کام، خوش ہو کے عوام اٹھے تو پھر اس میں ہے کیا نام، دانا کو یہ لازم ہے کہ آئے نو الزام، کیا لطف کے آغاز کا بہتر نو انجام، جلسہ نہیں یہ مظلوم کی یہ بزم ادا ہے، جلسہ نہیں مظلوم کی یہ بزم ادا ہے، یہاں رونے کی لذت ہے رلانے کا مزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حضرات ماشاءاللہ بہترین کلام پیش فرما رہے تھے جناب سمیع تخوی صاحب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا صاحب کی خدمت میں، رضا صاحب تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات اللہم صل۔ مومن حضرات سے گزارش ہے جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں آگے تشریف لے آئیں۔
آگے تشریف لے آئیے. بے خدا لاجواب ہے عباس، ہے انتخاب بے خدا لاجواب ہے عباس، دعا شیر خدا مستجاب ہے عباس، دعا شیر خدا مستجاب ہے عباس، اور تمہارے ذکر کی منزل تو ایک بڑی شے ہے، تمہارا نام بھی لے نا ثواب ہے عباس، تمہارے ذکر کی منزل تو ایک بڑی شے ہے، تمہارا نام بھی لے نا ثواب ہے. ایک سلوات پڑھے محمد رحمت اللہ قدر شیر. مشکی زبھرنے نہر پار عباس آئے ہیں، مشقِ زبھرنے نہر پار عباس آئے ہیں، کاندھے پو وفاؤں کا پرچم سجائے ہیں، کاندھے پو وفاؤں کا پرچم سجائے ہیں، مرضی نہ تھی حسین کی لڑتے تو کس طرح، بس مقصد حسین کو اپنا بنائے ہیں، بس. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ سلامت رکھیں. حضرات بہترین کلام پیش کرے جناب رضا صاحب، میری گزارش جناب شہنشاہ صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد وآل. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. حضرات مومنین، چونکہ علی جناب مولانا موصوف فرش مجلس پر تشریف فرما ہے، دامان وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکم پر صرف 2 قطعے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں. عرض کیا ہے کہ ہے جوہر آئینے میں، آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، ہے جوہر آئینے میں، آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے. ہے جوہر آئینے میں، آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے.
تبھی تو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں بنتے پیغمبر، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے۔ ایک بابا جبلن نعرہ سلوات پیش کرتے ہیں، سرکار ایک بابا جبلن نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ عرش سے آئی صدا ہے میرے پیارے عباس، عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں، دیکھ اللہ نے پورا کیا اپنا وعدہ، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ بابا جبران نعرہ سلوات پیش کر دیں آپ ایک بابا جبران نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، تبھی تو ساری زمین آسمان سے بھاری ہے۔ اور یزید تو بڑا ہرملہ کو کہتا تھا، اسی نے چھوٹے سے بچے سے جنگ ہاری ہے، اسی نے چھوٹے سے بچے سے جنگ ہاری ہے۔ ایک بابا جبران نعرہ سلوات آخری 4 مصرع زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو، فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو، تم کو حر بننا ہے دوزخ سے نکلنا سیکھ لو، اے نمازوں تم کو طے کرنا ہے ایک لمبا سفر، کچھ دنوں اشک اذا سے پاؤں چلنا سیکھ لو، کچھ دنوں اشک اذا سے پاؤں چلنا سیکھ لو۔ ایک بابا جبران نعرہ سلوات پیش کر دیں۔ نعرے صلوات اللہ حضرات تشریف لائے سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ امین صاحب قبلہ، آپ ان کے استقبال میں ایک نعرے صلوات پڑھے، محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرے صلوات۔ نعرے صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُرْسَلِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صلوات محمد علیکم۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے
سورہ البقرہ کی 151ویں آیت، اس پر جو کچھ عرض کر سکتے تھے ابھی تک آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ آواز کم جا رہی ہے، کدھر گئے وہ ٹھیک کرنے والے؟ ویلیوم ٹھیک نہیں ہے تو مجھے زیادہ تھکن پڑ جائے گی۔ ہم ٹھیک ہے میرا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ تک آپ کے سامنے نعرے صلوات۔ ٹھیک ہے۔ محرم کے ان دنوں میں ابھی میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا، اور جو منظر ہے وہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ادھر تشریف لائیں۔ نعرہ حیدری، نعرے صلوات، کیسے میں جانتا نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرے صلوات۔ ہم آج اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے معجزہ ہے۔ سب کو یقین ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ اسلامی زندگی میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کو دین کی ایسی کتاب نہ مانتا ہو کہ جو معجزہ نہ ہو۔ چند اعتبارات سے قرآن کریم جو نمایاں معجزات کو پیش کرتا ہے، اس میں سے اس کا بہت مختصر فقرے میں بہت وسیع معنی کو پیش کر دینا، جس کو ایجاز کہتی ہے، الف یہ جیم الف زے۔ ایجاز مختصر فقرے میں زیادہ بات، اور اعجاز ہے معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، هو الأمر الخارق المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الاتيان بمثله۔ ترجمہ پیش کروں، معجزہ کیا ہے؟ هو الأمر الخارق للعادة۔ عادت کہتے ہیں کسی شے کو مکرر ہوتے رہنا، بار بار ہوتے رہنا، اس کو آپ عادت کہتے ہیں، تکرار۔ تو جو شے جس طرح ہوتی چلی آتی ہو اس کو روک دینا، اس سے الگ کوئی بات کر دینا۔ لیکن جو بات کی جائے وہ یوں ہی نہیں کہ ہوا میں بات کہہ دی گئی، بلکہ چیلنج کے ساتھ ہو، اعلان کے ساتھ ہو کہ ہم یہ بات جو کرنے جا رہے ہیں تم اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اس کی تعریف میں کہا گیا هو الامر، وہ ایک ایسا کام الخارق للعادہ جو عادت کو چاک کر دینے والا ہو، جو بات ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو روک دے، کاٹ دے، ختم کر دے، اور پھر اس کے بعد چیلنج کرے، تحدی، اعلان کرے کہ تم اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب نہیں لا سکتے، اور ایسا ہی ہو۔ یہ ہے معجزہ۔ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف
کرنے کا اعلان اس چیلنج کے ساتھ کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں تم اس کا جواب نہیں لا سکتے. یہ ہے معجزہ. تو قرآن نے بھی اعلان کیا کہ یہ جو تمہارے سامنے کلام ہے اس کا جواب لا سکتے ہو تو لاؤ. 10 سوروں کا جواب لے آؤ, 1 سورے کا جواب لے آؤ. عزیزان گرامی, جب قرآن کریم خاموش کلام ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم جواب نہیں لا سکتے اس قرآن کا, تو جو اس قرآن کو لا رہا ہے اس کا جواب کون لا سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد. اور اس لیے یہ سب بات ایک عجب انداز میں دنیا کے سامنے پیش ہوئی. ابھی قرآن نہیں سامنے لایا گیا, نہ قرآن کا چیلنج سامنے آیا, نہ اس کی کوئی تحدی اعلان, کچھ بھی سامنے نہیں ہے. لیکن جو قرآن پیش کرے گا اس نے پہلا اعلان کیا کیا؟ مکہ معظمہ میں صبح و سویرے بالکل تڑکے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ آواز دی جس آواز پر دنیا کے لوگ عرب کی اس تہذیب سے واقف ہے کہ اگر کوئی شخص باہر نکل کر یہ اعلان کرے ہائے یہ کیسی صبح, واہ صباحا, عربی میں, تو اندر شہر کے رہنے والے یہ سمجھتے تھے کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا. یہ ان کا طریقہ تھا. تو لوگ جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ سامان وہ لے کے دوڑ پڑتا تھا. اب ہوا یہی کہ حضور نے گھر حالات دیکھتے ہوئے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا واہ صباحا, ہائے یہ کیسی صبح. ایک عجب انداز ہے. لوگ سمجھے کہ کوئی حملہ کر دیا کسی نے, سب نے دوڑنا شروع کیا باہر. وہاں آ کر دیکھا تو ٹیلے پر اکیلے حضور کھڑے ہوئے. سب جمع ہو گئے. کیوں پکارا تم نے ایسا, کیوں ایسا اعلان کیا؟ آئیے ماشاء اللہ صحت اچھی. ہم اس بات کو آہستہ آہستہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ جو حضرات تشریف دارے آتے جائیں اور جو سڑک پر سن رہے ہوں ان کے لیے یہاں بہت گنجائش ہے, وہ آ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, ہمارے حضور ابھی 40 سال کا سن ہوا ہے اور یہ پیغام پہنچانے کا حکم آ گیا کہ فاصدع بما تؤمر, جو حکم تم کو دیا گیا ہے اس کے لیے اب زحمت کرو. اور ہمارے حضور نے یہ اعلان کیا کہ تم سب سمجھو کہ کوئی دشمن نہیں آیا ہے. پہلے تو اقرار لیا کہ تم سب یہ بتلاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے کوئی دشمن آ گیا ہے تو کیا یقین کرو گے؟ کس کس سے پوچھا جو مجمع سامنے ہے. تو ایک طرح آپ نے پہلے یہ اقرار لینا چاہا کہ میری بات پر تم کو یقین ہے کہ نہیں ہے, میری سچائی پر تم کو یقین ہے کہ نہیں, میری صداقت پر تم یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو.
یوں کہیے کہ حضور نے پہلے اس مجمع سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ اسلام کا کلمہ تم بعد میں پڑھو گے، پہلے میری صداقت کی تائید کرو۔ اور اس لیے آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس ریت کے ٹیلے کے پیچھے کوئی ہے دشمن، تو سب نے کہا اے فرزند عبداللہ، ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہی نہیں سنا، تو کیسے یقین نہ کریں گے؟ اب یہ کلمہ اپنی صداقت کا پڑھوا لینے کے بعد جب آپ نے بتلایا کہ میں ایسا اور ایسا پیغام لایا ہوں کہ جو تم سب کے لیے مفید ہے اور یہاں بھی اور وہاں بھی کام آئے گا، تو سب تو خاموش رہے۔ ایک نے یہ کہا اے فرزند عبداللہ، کیا تم نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا نام تھا ابو لہب۔ اور یہیں سے ایک فرقہ بننا شروع ہوا کہ جس نے حضور کے اس پیغام کو اور مشن کو جھٹلانا چاہا کہ آپ کہاں سے ادھر والے ہو گئے، ہمارے درمیان رہنے والے ہم جیسے، اور آپ یہ اعلان کریں کہ آپ ادھر سے آئے ہیں۔ یہی بڑی مشکل پڑتی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے درمیان ان جیسے لوگوں کو دیکھتے تھے، جو اپنا جیسا دیکھتے تھے، سمجھتے تھے یہ ہمارے ہی جیسے ہیں، تو جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہیں۔ قرآن نے اسی کو اس آیت میں سورہ بقرہ کی 151ویں آیت میں ثابت کرنا چاہا کہ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، فیکم، تم میں، منکم، تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفس کو پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ سب کچھ تمہیں بتلائے گا جو تم نہیں جانتے تھے۔ میں نے اس کو پہلے دن سے آپ سے عرض کیا، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ثابت کی بہت سی آیتوں کو سمیٹ لیا گیا۔ پھر سے ترجمہ کروں کیونکہ اس سے پہلے دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، تو وہیں سے جن لوگوں نے جھٹلانا چاہا حضور کے قبلے کو تبدیل کر دینے پر، چند سال جو قبلہ آپ نے معین کیا تھا اس کو تبدیل کیا آپ نے حکم الہی پر، تو لوگوں نے مذاق اڑانا چاہا۔ قرآن نے ان کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کی، احمق۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب یہ کہیں گے لوگوں میں سے احمق لوگ، ان کو کیا ہو گیا جنہوں نے قبلے کو بدل دیا۔ اگر آپ حج پر تشریف لے گئے ہوں یا تشریف لے جائیں گے تو آپ کو وہاں مسجد ذو قبلتین ملے گی، ایک ادھر محراب ہے، ایک ادھر محراب ہے، بیچ نماز میں حکم آ گیا کہ قبلہ بدل دو۔ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ آزمائش تھی کہ رسول اس کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور رسول کی تاثیر میں ان کے ماننے والے ان کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس طرف قبلہ ہے، ادھر نماز ادھر ہو رہی ہے، اور بیت المقدس سے فوراً تبدیل ہونا ہے بیچ نماز میں دوسری طرف۔ ادھر رسول نے رخ بدلا، ادھر پیچھے کھڑے تمام لوگوں نے رخ بدل کر بتلا دیا کہ ہمارے لیے پہلا قبلہ رسول ہے، بعد میں دوسرا قبلہ ہے۔ صلوات اللہ۔ حضور کی زندگی کے ابتدائی آثار اور بعد کی بات، جب نبوت کا اعلان ہوا تو آپ کو حکم ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دو، اور آپ نے جمع کیا ان لوگوں کو جو آپ کے خاندان کے اور دوسرے افراد تھے، 40 افراد جمع ہوئے۔ اس کے لیے حکم دیا گیا مولا علی کو کہ آپ جائیے اور جا کر خاندان کے اتنے لوگوں کو بلائیے۔
اور کھانے کا انتظام کر لیجئے. وہ آپ کو معلوم ہے دعوت ذوالعشیرہ بہت کم سنی ہے مولا علی کی. بعض روایات کے 11 سال، بعض 13 سال کا سن ہے. اور اس کم سنی میں آپ کو یہ حکم ملا کہ آپ لوگوں کو بلائیں اور تھوڑے سے کھانے کا انتظام کریں. کیا ہوا بھائی؟ کون؟ ارے آئیے آئیے. نہیں آئیے. میاں ایمان، میاں ایمان، میاں ایمان. صلوات. یہ ہمارے نواسے ہیں اور خدمت کا بڑا ایک جذبہ ماشاء اللہ رہا ہے. جب کرونا کے مصائب چل رہے تھے، یہ ایران میں تھے، بلانے کا انتظام ان کے لیے کیا گیا، لیکن یہ نہیں آئے. ان کی والدہ نے بھی ان کو طلب کیا لیکن نہیں آئے، اس لیے کہ وہاں بہت سے لوگوں کی خدمت گزاری میں یہ مصروف تھے. الحمدللہ. اور یہی سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے اسلامی زندگی کا. جو کلمہ حضور نے اس وقت بیان فرمایا کہ میں تمہارے لیے ادھر سے ایسا پیغام لایا ہوں، اسی کو آپ بالکل اس وقت چلے جائیے جب پوری یہ زندگی کی داستان سمیٹ دی جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور فتح مکہ کے لیے مکہ تک آئے، خانہ کعبہ تک آئے، اور وہاں آنے کے بعد بھی آپ نے لوگوں کو جو خطاب کیا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پہلے دن. مکے میں پہلے دن جو بات ہے وہی آخری دن ہے، آخری روز بھی وہی بات ہے. اور یہ اسلام کا میسج ہے، اسلام کا پیغام ہے کہ ساری زندگی میں اسلامی زندگی کا مشن ایک ہی ہے کہ انسان کے کام آ سکے. کل میں نے یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، ابھی سب ہے کہ نہیں چلا گیا، تم ادھر بیٹھ گئے بیٹے جائے. کل میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا، بڑا اچھا جواب دیا تھا. اور میں آج بھی کچھ سوال کروں گا آپ بچوں سے، آپ جواب دیجیے گا، میں آپ کو کچھ نہ کچھ دوں گا. نعرہ تلوار، نعرہ حیدری، غیر محمد والے محمد، بابا دے بلند تلوار. عزیزان گرامی، میرا کچھ وعدہ ہے مگر اس وعدے کو میں آج نہیں پورا کروں گا، پہلے ہی کہہ دوں کل انشاءاللہ. آج صرف میں اتنی بات عرض کروں آپ سے کہ اسلامی زندگی بھی حضور اکرم کے حالات سے وابستہ ہے. اور حضور اکرم کے جتنے بھی آپ حالات دیکھیں گے اور ان کے ساتھ وابستہ اہل بیت اطہار کے جو حالات آپ دیکھیں گے، ان سب میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ پہلے مجبور انسان ہے، ضرورت مند انسان ہے، معذور انسان ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور امر ہے. قرآن کریم کا سب سے پہلا فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. سبھی جانتے ہیں کہ رحمان کا مفہوم کچھ اور ہے اور رحیم کا مفہوم کچھ اور ہے. رحمان اور رحیم، اس نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحیم الرحمن، پہلے رحمان ہے. رحمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی وہ رحمت، آپ سب جانتے ہیں مگر میں تکرار کر رہا ہوں کہ اس کی وہ رحمت تو تمام دنیا کے ان تمام لوگوں پر ہے کہ چاہے وہ اس کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو. مانتے ہو جب بھی رحمان ہے وہ، نہ مانتے ہو جب بھی رحمان ہے. اور اسی لیے یہ واقعہ سامنے لایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں
تو ایک نافرمان بندہ بیچ میں کھڑا ہے اور اس نے کہا اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رب سے باتیں کرنے۔ کہا تو میرا بھی ایک پیغام پہنچا دیجیے گا، میرا بھی ایک پیغام پہنچا دیجیے گا، اور وہ یہ کہ میں اسے اپنا رب نہیں مانتا اور میں اس کا رزق بھی نہیں چاہتا۔ گئے موسیٰ، باتیں کی، واپسی شروع ہوئی، آواز آئی اے موسیٰ تم نے اس شخص کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یہ ایک عام فقرہ ہے جو تمام دنیا جانتی ہے، آپ کو متوجہ کر لینے کے لیے تھا۔ تو آپ نے جواب دیا پہلے والے مجھے شرم آتی ہے کہ ایسا انداز اس کی گفتگو کا تیرے سامنے پیش کرو۔ کہا نہیں، تم جب جاؤ تو اس سے کہنا کہ اس کو مجھے اپنا رب مانتے شرم آتی ہو، لیکن مجھے اس کو اپنا بندہ مانتے شرم نہیں آتی، اور اس کو میرا رزق حاصل کرنے میں اگر ندامت ہوتی ہو تو میں اس کو رزق پہنچاؤں گا۔ یہ ہے مشن ہمارے سامنے، جو ایک چھوٹے سے جملے سے واضح ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی کیا ہے۔ بعد میں بڑی بحثیں ہیں کہ آیا وہ کب سے رسول ہے اور کب سے رسول نہیں، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ من المہد، آغوش مادر سے، گہوارے سے نبی ہیں، اور یہ ہماری ایک بہت طولانی آپس کی بحثیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں کہ نبی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اعلان کب کرتا ہے، اعلان کب کرتا ہے۔ ہمارے سامنے یہاں پر بہت سے مباحث ہیں جس کو ہم آپ سے پیش کریں، لیکن وقت نہیں ہے، بہت کم وقت میں آپ کے سامنے بھی بات کو پیش کرنا ہے، اور اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں ہمارے حضور کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، فیصلہ کیجیے کون ہے جو اس سے انکار کرے گا۔ ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے یہ محترم حضرات تشریف فرما ہیں جو سبھی اچھی طرح واقف ہیں ان باتوں سے۔ حضور کا نقش قدم پتھر پر پڑتا تھا تو باقی رہ جاتا تھا کہ نہیں؟ پتھر پر نقش باقی رہتا تھا۔ نرم زمین پر جب آپ پیر رکھتے تھے تو نقش نہیں ابھرتا تھا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ خصائص رسالت، خصوصیات رسالت۔ رات کو اندھیرے میں جائیں تو راستے روشن ہو جاتے تھے۔ یہ تمام باتیں جس راستے سے گزرے، خوشبو، تو ان کو کہا گیا خصائص میں، خصوصیات میں۔ لیکن کیا فرق ہوا معجزے سے اس خصوصیت کا؟ یہ بھی معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کر کے دکھائے کہ پتھر پر پیر رکھے اور نقش ابھر آئے۔ خالی میں نے ایک دیکھا خانہ کعبہ کے پاس کہ حضرت ابراہیم کا نقش قدم ہے، پتھر پر ہے۔ فرق کیا ہوا؟ اگر دعویٰ ہو، چیلنج ہو کہ میں یہ پیر یہاں پر رکھتا ہوں، اس کا نقش ابھرے گا، تم نہیں کر سکتے، تب تو معجزہ کہلائے گا۔ تو بغیر چیلنج کے ہے تو خصوصیات میں شمار ہو گئی یہ بات، ہمارے آپ کے نزدیک معجزہ کہلانے لگی یہ بات۔ ایسی تمام باتوں جو ہم عرف عام میں جسے معجزہ کہہ لیتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے معجزہ، لیکن وہ خصوصیت ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی اور کوئی انسان اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ اب اسی کی مثال میں کہتا ہوں کہ جیسے حضور کی کم سنی یہ ہے، آپ کی جو چچی تھی حضرت ابو طالب کی ساتھ دینے والی زندگی کی حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا یہ طریقہ تھا کہ حضور جب کہیں باہر سے آتے تھے تو آپ کے لیے بہترین رطب چن کر رکھ لیتی تھی، اس لیے کہ بہت عزیز تھے آپ ان کے لیے۔ حضرت عبد المطلب جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کا سن تقریباً 120 سال اور ایک روایت میں 100 سال۔ آپ نے حضرت ابو طالب کے حوالے حضور کو کیا، بلکہ اگر میں روایت کو دیکھ کر بیان کروں ایک دوسرے طریقے پر تو آپ سے کہہ دوں گا کہ جب حضرت عبد المطلب سب کے حوالے سب کو کر رہے تھے وصیت کے طور پر، آپ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کے ساتھ رہیں گے،
تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے فرزند ایک کونے میں خاموش کھڑے، 6 یا 7 سال کا سن ہے۔ آپ نے اپنے اس پوتے کو دور پر کھڑے ہوئے دیکھا، اشارہ کیا قریب آنے کا۔ حضور قریب آئے، توجہ کیجیے گا، آپ نے پوچھا حضرت عبد المطلب نے، جو تہذیب تھی بنی ہاشم کی، میاں آپ بتلائیے، سب کے لیے حکم دیا تم ان کے ساتھ رہنا، آپ ان کو دیکھیں گے۔ لیکن جب حضور کی بات آئی تو آپ نے بلا کر یہ پوچھا، دادا ہیں یہ 6-7 سال کا سن، وہ 100 یا 120 سال کا سن، حکم نہیں دے رہے، حکم نہیں دے رہے آپ کو یہ کرنا ہے، حکم نہیں دے رہے، بس اتنا پوچھا میاں یہ بتلائیے آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ حضور نے ادھر ادھر دیکھا اور تیز قدموں سے چل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے حضور کو منتخب نہیں کیا ہے، حضور نے ابو طالب کو منتخب کیا ہے۔ اور اب اس انتخاب کا حق ادا ہونا تھا۔ تو میں ایک بات جو میرے حافظے میں تھوڑی سی عدل بدل ہو جائے گی، اس کو معاف فرمائیں گے آپ، خالی دن اور تاریخ کے حساب سے، کہ حضرت ابو طالب مختلف سفر اختیار کرتے تھے۔ اب ایک وقت ایسا ہے کہ حضرت ابو طالب ایک طویل سفر پر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو کنارے کھڑے ہوئے دیکھا، تو حضور نے سمجھ لیا کہ ابو طالب ان کو چھوڑ کر جائیں گے، تو آپ نے آنکھوں میں آنسو تھے، تاریخ یہی ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور پوچھ لیا مجھ کو کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اس وقت تاریخ میں آپ کا سن، یہی میں نے کہا تھوڑا سا عدل بدل ہو سکتا ہے، 12 سال 4 مہینے 10 دن وغیرہ، مگر 12 سال محکم بات ہے، 12 سال۔ اب آگے 2 مہینے 2 دن 10 دن 12 دن، اس میں تھوڑا فرق ہے جو میرے ذہن میں ہے۔ 12 سال کا سن ہے حضور کا۔ حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور پھر وہ ایک راہب کا واقعہ سب نے لکھا کہ اس نے آتے ہوئے کارواں کو دیکھا، اور یہ دیکھا کہ اس کارواں جدھر جدھر چل رہا ہے اس کے سر پر ابر سایہ کیے چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کارواں وہیں اس کے دیر کے سامنے آ کے رکا۔ اس نے خواہش کی کہ یہ کارواں والے ہمارے پاس آئے، سب آئے، حضور اپنے خیمے میں رہے۔ اس نے دیکھا کہ جو لوگ آ گئے تھے ابر تو ابھی تک وہیں سایہ کیے ہوئے، تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ سب تو یہاں آ گئے تو ابر وہاں کیوں روکا ہے۔ سردار کارواں جو ہے وہ خود حضرت ابو طالب ہیں، تو اس نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں میرا بھتیجا ہے۔ کیا وہ ساتھ لائے؟ گئے وہاں خیمے میں ہیں۔ تب اس نے اپنی باتیں کی کہ حفاظت میں کمی نہ کیجیے گا یہ اور وہ، کیونکہ ہمارے یہاں پہچان یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے یا اس کی طرف سے منتخب بندہ ہوتا ہے اس کے سر پر امر سایہ کیے رہتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا، اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ تک کس سے پہنچا؟ یہ واقعہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ ابو جہل پہنچائے گا نہیں، ابو لہب پہنچائے گا نہیں، بھائی کوئی ایسا ہی پہنچائے گا جو جاننے والا ہو۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایسے واقعات جو حضور کی زندگی کی ابتدا سے وابستہ ہیں وہ جو پہنچا رہے ہو تو وہ اس لیے بھی محترم ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو حضور کی زندگی کے ابتدائی واقعات ہمیں نہ معلوم ہوتے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بہترین کھجور والا چن کر رکھ لیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ محلے کے بچے آئے، سارے کھجور اٹھا لے گئے۔
آج کوئی رطب کوئی کھجور ایسا نہیں ہے کہ جو میں اپنے بھتیجے کے لیے انتخاب کر کے رکھوں. یہ اتنے میں دیکھا حضور آ رہے ہیں. اب انہیں یہ شرمندگی کا احساس ہے کہ آج میں ان کے سامنے یہ نہیں پیش کر سکوں گی. تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور اس کلائی کے نیچے آپ نے دیکھا کہ حضور آئے، گھر کے قریب آئے. یہاں دو طرح کے واقعات ہیں. ایک یہ ہے، اب میں ملتے جلتے واقعات ہوتے ہیں جب کم سنی کے تو میرے ذہن میں بھرتے ہیں، وہ میں آپ سے بیان کروں کہ حضور آئے. حضرت فاطمہ بنت اسد اس فکر میں ہے کہ اب آج تو کوئی کھجور یہاں رہا نہیں، سب لوگ اٹھا لے گئے، میں کیا کروں. تو ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے. مگر دیکھا آپ نے کہ رسول آئے، اس کھجور کے درخت کے نیچے رک گئے. یہ اپنے ہاتھ کے نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے اوپر دیکھا، درخت کو دیکھا، ایک شاخ کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا. وہ شاخ نیچے آنا شروع ہوئی، حضور کے قریب آئی، اس پر تازہ تازہ رطب سامنے آ گئے. حضور نے اپنی پسند کے رطب توڑے تاکہ احساس ہو جائے کہ نہیں، ہم کو آپ کے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو دروازے پر کھجور کا درخت لگا ہے اس کو میں نے انتخاب کر لیا. یہ واقعہ ہم تک کیسے پہنچا؟ صلوات محمد و آل محمد پر. ہمارا جوش ہے، محبت ہے کہ جب ایسے واقعات آئیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. اور اسی لیے میں یہ کہوں گا، میں بریلی گیا ہوا تھا 11 محرم کو. بریلی میں ایک مجلس پڑھا کرتا تھا، وہاں جو بارگاہ ہے بڑی، تو اس میں تمام حضرات، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے 11 محرم. تو وہاں مجھے کتاب دی گئی. اس کتاب کا ایک چھوٹا سا واقعہ، کمسنی کی باتیں ہیں. امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما ہے، مولا علی ابن ابی طالب. اور اتنے میں امام حسن امام حسین تشریف لائے. بہت کمزوری. یہ واقعہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، خالی بریلی کی اس کتاب میں نے دیکھا. انہوں نے مجھے دی، وہاں کے حضرت جو ہیں انہوں نے مجھے یہ کتاب دی. اس میں لکھا تھا کہ امام حسن امام حسین تشریف لائے اور آ کر انہوں نے مولا علی سے خواہش کی کہ ہم انار چاہتے ہیں. مجمع ہے تمام، انار کی فصل بھی نہیں ہے، مسجد میں مانگا گیا ہے. وہ ان کی کتاب خود لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ میں نے دیکھا. جو قاسم صاحب غالب ان کا نام ہے. جو ستون مسجد تھا اس کے اندر آپ نے اشارہ کیا، وہاں سے ایک شاخ باہر آئی. وہ شاخ جب باہر آئی تو اس پر تازہ تازہ انار موجود تھے. مولا علی نے وہ انار توڑ کر امام حسن امام حسین کو دے دیے. وہ لے کر چلے گئے. مجمع میں کسی نے پوچھا، یا علی یہ انار کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے انار ہیں. تو انہوں نے پوچھا، کیا یا علی جنت پر آپ کا قبضہ ہے؟ فرمایا انا قسیم النار والجنہ. صلوات محمد علیہ. اب ہم اسی بات سے اگر دیکھیں کہ حضور کی زندگی یہ کمسنی ہے، کمسنی کے واقعات مسلسل ہر جگہ آپ کو ملتے جائیں گے. اسی میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب حضور کی ولادت کو دیکھا اور یہ مناظر سب سامنے نظر آئے تو آپ آئیں حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کر آپ نے یہ کہا کہ ایسے ایسے حالات ابھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو آمنہ کے سامنے ظہور پذیر ہوئے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا میرے لیے بھی ممکن ہے؟ تو حضرت ابو طالب کا یہ فقرہ تاریخوں میں ثبت ہے، جب آپ نے فرمایا اصبری سبتن وبشرک بمثلہ الا النبوہ.
سبت کہتے ہیں سین بے تے، سبت کہتے ہیں 30 سال کی مدت کو، عربی میں 30 سال کی مدت کو سبت کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ 30 سال صبر کرو، میں بھی تم کو ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، مگر یہ کہ وہ نبی نہ ہوگا۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 30 سال کی مدت تھی، اس درمیان حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر، سب سے آخر میں امیر المومنین علی کی ولادت ہے، اور 30 سال کی مدت مکمل ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے 30 سال کی مدت کیسے بیان کر دی؟ جب تک کہ کوئی پیغام ان تک نہ آیا ہو کہ آپ یہ بیان کریں، اس سے عظمت حضرت ابو طالب سامنے آتی ہے۔ صلوات محمد والے۔ یوں ہی ہمارے حضور کی زندگی ہے، یوں ہی ہمارے، میں ایک بیچ میں ایک بات رک کر ذرا کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو کوئی جانے کی جلدی تو نہیں ہوگی، اطمینان ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ ذات کی مصروفیات ہیں، بہت بہتر، ایک صلوات سب رہے گا۔ اب حضور کی زندگی کی کم سنی کی باتیں میں نے آپ سے بیان کر دی، امام حسن و امام حسین کے لیے بیان کر دی، اب مولا علی کی بھی ایک بات سن لیجیے۔ بہت کم سنی کی بات ہے کہ جب مولا علی کا لقب قسم پڑا، قاف صاد میم، قسم کہتے ہیں مارنے والے کو، توڑنے والے کو۔ ہوتا کیا تھا کہ جب حضور نے حکم الہی پر اعلان نبوت کیا تو اب لوگوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا۔ سابقین انبیاء کے لیے بہت ہوا، ویسے ہی ہمارے حضور کے لیے بھی ہوا۔ لوگ پیچھے پیچھے سیٹیاں بجاتے ہوئے چلتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، اور مختلف راستے اختیار کرتے تھے اذیت دینے کے۔ تم کو واقعہ معلوم ہے کسی کو جو ایک بوڑھی عورت حضور پر کوڑا پھینکتی تھی؟ میں کھڑے ہوں، جلدی سے بیان کرو کیا ہوتا تھا؟ ایک عورت تھی، وہ رسول اللہ کے اوپر، یہاں جاؤ، ہاں رسول اللہ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ تو ایک دن وہ بیمار ہوئی تو رسول اللہ اس کے گھر گئے اور اس کو دوا دی اور کہا کہ تم شاباش، تو معلوم ہے، مجھے بھی تفصیل ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کم سنی کی بات ہے، میں نے کم سن کو اٹھا لیا کہ اسے کو سوال کروں، ماشاءاللہ اس سے معلوم ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم حضور کی کم سنی اب نہیں ہے، اب آپ کا سن 40 سال سے اوپر ہے، اور مولا علی اب کم سن ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کا سن 13 سال سے اوپر نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کو کہ جو رسول کو ستانا چاہتے تھے جا کر روکتے تھے، پھر ان کو آپ بعض وقت سزا بھی دیتے تھے۔ تو جب وہ پلٹ کر جاتے تھے اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مرکز پر، تو ان کے ماں باپ پوچھتے تھے یہ کیا ہوا؟ تو جواب دیتے تھے قسمنا علی، علی نے ہم کو مارا۔ تو آپ کا لقب بھی پڑ گیا، بہت سے القاب تھے ان میں سے ایک ہی لقب بھی پڑ گیا، جیسے تراب، ابو تراب، کہ حضور آپ کو تلاش کرتے ہوئے چلے کہ علی کہاں ہیں؟ دیکھا ہے جگہ مولا علی غافل سو رہے ہیں، نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی فرش ہے، ریت پر سو رہے ہیں۔ تو آپ نے پیار سے اٹھایا، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، تو لقب پڑ گیا ابو تراب۔ اس طرح آپ کے بہت سے القاب ہیں۔ اب مولا علی نے جن لوگوں کو پیغمبر اسلام کے اذیت دینے پر سزا دی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سب مل کر جمع ہوئے، اور اس لیے جمع ہوئے کہ اب حضور کو کس طریقے سے اپنے بیچ سے ہٹایا جائے۔ اس واقعے کو میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ
توجہ کریں گے اس بات پر کہ واقعہ کیا تھا، کیسے تھا۔ شب ہجرت کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن میں اس کو جذباتی اعتبار سے نہیں پڑھتا ہوں، اور میں جذباتیت کے اعتبار سے اس کو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ شب ہجرت تاریخ اسلام کا ایک ایسا موڑ ہے کہ جس موڑ پر اگر آپ کھڑے ہو جائیں آ کر میری طرف اگر آپ دیکھیں گے، یہ ہے کونا شب ہجرت۔ یہاں پر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور ادھر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بس یوں سمجھیے گا کہ شب ہجرت ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے عہد آدم سے عہد خاتم تک اور عہد خاتم سے محشر تک کا اسلام نظر آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بابا سے بلند صلوات محمد وعلیہ۔ اب ہوا کیا کہ تمام عرب جب عاجز ہو چکے کہ کیسے حضور کو خاموش کیا جائے، سارے قبیلوں والے اپنی اپنی باتیں کر کے تھک گئے۔ بالآخر سب نے ایک گھر میں مشورہ کرنا چاہا۔ یہ گھر وہ ہے جو حضور کے جد حضرت قصی نے بنایا تھا۔ حضرت قصی کا بنایا ہوا یہ گھر اس لیے تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگ بہت لڑائیاں کرتے ہیں، جب موقع آئے وقت ہے تو یہاں جمع ہو جائے اور آپس میں اپنے فیصلے کر لیا کریں تاکہ لڑائیاں خوریزی بچے۔ مختصر اس گھر میں یہ سب جمع ہوئے۔ توجہ کیجیے گا حضرات، سب جمع ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عرب کے ہزارہا منتخب لوگوں میں سے یہ انتخاب ہے جو یہاں جمع ہوئے، منتخب ہیں، کیونکہ عرب میں دو ہی باتیں بہت خاص تھیں، یا تلوار چلانا، نیزہ چلانا، سلاح چلانا، اور یا شعر و شاعری کرنا۔ تو دو ہی طرح کے منتخب لوگ ہوتے تھے، عقلاء عرب میں، دانشوران عرب میں، یا وہ بہت اچھے بزم کے ساتھی ہیں یا بہت اچھے رزم کے ساتھی ہیں۔ یہ دونوں طرح کے افراد منتخب اس گھر میں تقریباً 1500 افراد میں سے 15 افراد چنے گئے، 40 افراد چنے گئے۔ 40 افراد میں مشورت ہوئی اور ان میں سے خالی 15 افراد چنے گئے کہ جو جا کر حضور کو اب اس طرح سے کریں کہ بات ختم ہو جائے۔ خیال کیجئے گا، دار الندوہ مشورت کا وہ گھر جہاں سب جمع تھے، وہاں 15 افراد اس لیے چن لیے گئے کہ یہ رات کو جا کر گھر گھیریں گے اور حضور کو ختم کر دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ 15 لوگ جو چنے گئے ان کی کیا خصوصیات ہونا چاہیے؟ عقل و دانش میں تمام عربوں کے منتخب لوگ، خوریزی میں، شجاعت میں، بہادری میں تمام عرب کے چنے ہوئے لوگ، دونوں طرح، فکر میں بھی، عقل میں بھی، دانش میں بھی منتخب، اور لڑنے اور لڑائی میں بھی منتخب۔ انہوں نے گھر کو گھیرا۔ یہاں پر بہت مشہور مورخ ہے، آپ حضرات اس کے نام سے جانتے ہیں، ابن الوردی، اس نے یہ لکھا کہ حضور نے جاتے جاتے مولا علی کو حکم دیا کہ یہ میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ سبز چادر آپ نے حکم دیا اور مولا علی نے اس پر عمل بھی کیا۔ وہ شخصیت جو راتوں کو جاگ کر گزارتی ہو عبادت الہی میں، وہ حکم رسالت پر ساری رات کھچی ہوئی تلواروں کے درمیان سو کر بتلا رہی ہے۔ تلواروں کا خوف نہیں ہے، رسول کی بات کو پورا کرنے کا سب سے بڑا جذبہ ہے۔ سو گئے
اب میرا یہاں پر صرف ایک سوال ہے کہ حضور نے علی کو بستر پر کیوں چھوڑا؟ تاکہ ساری دنیا جان لے کہ جس کو میں اب سلا کر جا رہا ہوں وہ ان چنندہ لوگوں کی عقل سے بھی بہتر ہے اور ان کی شجاعت سے بھی بہتر ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نہ یہ شجاعت میں کمزور ہے اور نہ یہ دانشوری میں کمزور ہے۔ صبح ہو گئی، اب آخری بات اس سلسلے کی، صبح ہو گئی، وقت وہ آیا کہ اس کے لیے بھی انہی مورخین نے لکھا، ایک شخص ہے جس کا نام ہے اکرمہ، وہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر مولا علی سے یہ خطاب کیا، یا علی ہماری کچھ امانت ہے جو رسول کے پاس تھی، وہ تو چلے گئے ہیں، آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ امانت ہماری ہمیں واپس نہیں دے۔ کیا امانت ہے؟ اس نے اپنی امانت کا بتایا کہ مثلا اتنا سونا تھا، اتنی چاندی تھی وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا گواہ کون ہے؟ 5-6 گواہ پیش کیے، یہ ابو جہل ہے، یہ اکرمہ ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ فلاں ہے، ابو سفیان ہے، ان کو پیش کیا۔ مولا علی نے ہر ایک کو الگ الگ بٹھایا، ابو سفیان تم یہاں بیٹھو، ابو جہل تم یہاں بیٹھو، اکرمہ تم یہاں بیٹھو، عتبہ تم یہاں، شیبہ تم یہاں، ہر ایک بیٹھے، الگ الگ ہے۔ ہر ایک سے جا کر سوال کیا، تم بتاؤ کہ جب رسول کے پاس تم نے امانت رکھوائی تھی تو کس وقت رکھوائی تھی؟ انہوں نے کہا صبح کا وقت۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کچھ دن نمایاں ہوا تھا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ظہر کا وقت تھا۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا عصر کا وقت تھا۔ ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا مغرب کا وقت تھا۔ سب نے الگ وقت بتائے۔ مولا علی نے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور جس نے دعویٰ کیا تھا اس سے کہا تم سب نے الگ الگ وقت بتلایا، اسی سے تمہارا جھوٹ ثابت ہے۔ اور جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اتنا میں نے سونا جمع کرایا تھا، اس سے پوچھا اکرمہ یہ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی جھوٹے کا چہرہ زرد نہ ہوگا تو کیا سر رہے گا؟ سب کو ان کا جھوٹ ثابت کر دیا۔ اب میں آپ پورے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت سادگی کے ساتھ کیا تاکہ میرے بچے بھی سمجھ لیں۔ یہ بتلائیے کہ حضور کا کلمہ سب سے پہلے کیا پڑھا گیا؟ اعلان نبوت سے پہلے صادق، امین، صداقت ہے، امانت ہے۔ حضور نے آگے بڑھ کر کیا اعلان فرمایا؟ لا دین لمن لا امانت اللہ، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو۔ صداقت کے لیے کیا فرمایا؟ الصدق امانہ، صداقت بھی امانت ہے، والکذب خیانہ، جھوٹ خیانت ہے۔ تو جب ساری دنیا سے آپ نے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا، اس کے بعد نبوت کا کلمہ پڑھوایا، تو سب سے اہم صفات رسالت میں ہے امانت اور صفات رسالت میں ہے صداقت۔ حضور تو چلے گئے مدینے کی طرف، اب یہ مکے والے جو جال و فریب کر کے آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ کچھ نہیں کم سے کم ان کی صداقت اور امانت کو تو حق رکھ دیا جائے۔ تو یہی میں اتنا جملہ کہوں گا، علی وہ ہے جو رات کو سوئے تو رسول کی جان بچتی ہے اور صبح کو جاگے تو رسول کی امانت اور صداقت میں صلوات محمد وآل محمد۔
بھیا وقت ہوگا زیادہ ہو جائے گا. ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسلسل تاریخ ہے، یہاں تک کہ حضور مدینے آ گئے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا پورا گھرانہ. یہاں میں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا جو اپنے مجمع سے، جو آج تک کسی نے نہ لکھی ہے نہ بیان کی ہے، میرے ذہن میں آج سے ہی پیش کر رہا ہوں. وہ وقت بھی آیا کہ جب حضور مدینے سے مکے کی طرف آئے. کیوں آئے تھے سب کو معلوم ہے. فتح خانہ کعبہ کے لیے پھر تشریف لایا اور خانہ کعبہ پر اقتدار پورا حاصل کیا، نماز بھی ہوئی، سب ہوا. اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب حضور نے مکے کو چھوڑا تھا تو آپ کے قلب پر ایک عجب کیفیت تھی کہ جاتے جاتے بار بار پلٹ کر آپ، مورخین نے لکھا، بار بار پلٹ کر آپ مکے کو دیکھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے اور آواز دیتے تھے دیار بہا حل الشباب طبیبتی. ایک وہ زمین کی جہاں جوانی نے میرے بچپنے کے تعویذ کو کھولا، اور آنکھوں میں آنسو. جس مکے کو چھوڑتے وقت خود قدرت نے آپ کو تسلی دی، اور آپ جہاں جا رہے ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے، انشاءاللہ واپسی بھی ہوگی. تو جب آپ واپس آئے تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت، جس کو علامہ طبرسی نے بھی علامہ امام بخاری کی روایت سے نقل کیا ہے. 1000 سال پہلے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 1000 سال پہلے امام بخاری کی کتاب پریس نہیں ہے، مطابع نہیں ہے، ہر جگہ لکھنے والے نہیں ہیں. کتنی محنت اور مشقت سے لکھی جاتی ہوں گی یہ کتابیں، کتبی شکل میں، خطی شکل میں، اور کتنی ہوتی ہوں گی جو تقسیم ہو سکے. لیکن علامہ طبرسی نے، صاحب مجموع البیان نے اس جگہ پر یہ لکھا کہ امام بخاری نے اس کو اس طرح لکھا. تو ان کی کتاب کے حوالے کو دینا ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ اس حوالے کو دے رہے ہیں کہ جن کی کتاب تفسیر مجموع البیان کو جو شیوخ الازہر گزرے ہیں، الازہر یونیورسٹی سے، انہوں نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا ہے کہ تفسیر مجموع البیان ہمارے لیے وہ ہے جیسے مرجع کو کہتے ہیں، مرجع تفاسیر. اس کتاب کو انہوں نے مرجع تفاسیر کہا. جیسے آپ کے لیے آج مرجع حضرت آغا سیستانی ہے، ویسے کتابوں میں بھی تفاسیر کی زندگی میں مجموع البیان کو بعض ائمہ جو شیوخ بخاری، جو وائس چانسلر الازہر یونیورسٹی، انہوں نے لکھا کہ یہ مرجع تفاسیر. اس تفسیر مجموع البیان میں صاحب تفسیر مجموع، ان کا اگر میں واقعہ بیان کروں اور بڑا مصرف ہوگا، انہوں نے امام بخاری کی تفسیر سے نقل کیا، ان کی حدیث کی کتاب سے، کہ جاء الحق، حضور ایک نرم چھڑی، کھجور کی یا اور کسی چیز کی نرم شاخ ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہوئے آپ نے اس شاخ کو اشارہ کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو وہ مجسمہ جو سامنے گرتا تھا. حضور کے ہاتھ میں ایک سبز شاخ اگر وہ اتنا اثر رکھتی ہے تو یہ نہ دیکھیے گا کہ شاخ میں کیا ہے، یہ دیکھیے ہاتھ میں کتنا اثر ہے. ایک جملہ کہوں گا پہلے، صلوات محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے خانہ کعبہ کا مسئلہ. جنگ بدر جہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر، طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر پھیلا. یہ غلط ہے بات. مکے سے حضور نے 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور مدینے آئے. غور کیجیے گا، 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حضور مکے سے مدینے آئے،
اور مکے والے 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 2 ہجری میں مدینے آئے حضور پر حملہ کرنے، جس کو جنگ بدر کہا گیا۔ اس جنگ بدر سے پہلے جو سورہ قرآن کا نازل ہوا وہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ پورا سورہ سن 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے تمام ہو گیا۔ میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جنگ بدر سے وقت گزرتا گیا تقریباً 7 سال کا۔ مکے کو چھوڑے ہوئے حضور کو ہو گئے تقریباً 9 سال جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج آخر۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور نے مکے میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو دیکھیں بہت سادہ ہے، لیکن اگر اس کو گہرائیوں تک ہم لے جائیں تو اسلام کی ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ پہلی بار عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے مکے میں دوبارہ قدم رکھے، بڑے تفصیلات ہیں یہاں پر بھی، ان کو بھی چھوڑتا ہوں کہ حضور نے مکے پر دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا چاہیے ہے؟ جہاں بزرگوں کی تمام یادگاریں ہیں، قبریں ہیں، یہاں حضرت عبد مناف ہیں، یہاں پر حضرت قصی ہے، یہاں پر حضرت عبد المطلب ہے، یہ تمام بزرگوں کے آثار بھی ہیں، ان کی قبریں بھی ہیں۔ اس جگہ کو چھوڑ کر حضور کو اب مکے آ گئے ہیں، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا خاندان، اپنے لوگ، اپنا قبیلہ، سب سے بڑی بات خانہ کعبہ۔ یا رسول اللہ، اب آپ کو اس جگہ کو چھوڑ کر واپس تو نہیں جانا چاہیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، تو سب کے سامنے ہے۔ ایک سوال ہے کہ مکہ معظمہ حضور کے لیے سب سے محترم، آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا خاندان، اب اس کو چھوڑ کر واپس تو نہیں جانا چاہیے؟ لیکن چھوڑ کر پھر مدینے واپس آئے، یہ کیوں ہوا؟ ہے پہلا سوال کہ نہیں؟ جس مکے کے لیے سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر پھر مدینے واپس چلے جانا اور وہیں آخری زندگی گزارنا، اب 2 ہی باتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ حکم رب یہ ہے کہ آپ مکے میں نہیں مدینے میں رہیں، اور دوسرا یہ کہ برے وقت میں کون کام آیا تھا؟ مکے والے کام آئے تھے یا مدینے والے کام آئے تھے؟ اب یہ کردار نہ ہوگا کہ جب وقت پھر راحت کا آ جائے تو مشکل وقت میں کام آنے والوں کو چھوڑ دوں۔ مدینے والوں، تم نے میرا ساتھ دیا تھا، اب میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ صلوات محمد علیہ۔ پھر مدینے کا پھر مدینے کا انتخاب کر لیا اور آخر زندگی مدینے میں گزاری۔ انتقال سے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے 1 مہینہ پیشتر آپ نے اعلان کیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ 1 مہینہ پہلے آپ نے اعلان فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں گرا قدر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عترت و اہل بیت، اور تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک کہ ان کے ساتھ رکھو، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچے۔ بس عزیزان گرامی، یہی وہ مشن تھا کہ جس کو مدینے سے نکلتے نکلتے میرے اور آپ کے آقا امام حسین نے پیش کیا۔ وہ امام حسین جو اپنے کارواں کو میں نے پہلی محرم کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کس شان سے یہ کارواں قافلہ مدینے سے نکلا اور کربلا آیا۔ ہاں، کم سنی کی باتیں ہیں تو ایک کم سنی کی بات اور نقل کر دیں۔ مولا علی سفر سے واپس آئے، مدینے آئے، اور آپ کی وہ زوجہ کہ جن کا لقب تھا ام البنین، ام البنین کہلاتی تھی،
لقب تھا، نام تھا فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب تھا ام البنین۔ کیونکہ حضرات آج کی تاریخ میں ہمیشہ 4:30 تک بیان کرتا ہوں، لہذا کسی کو اعتراض نہ ہونا چاہیے، 10 منٹ کی گفتگو ہے کہ اب حضور دنیا میں نہیں ہے، اب وہ وقت ہے کہ صرف مولا علی ہیں، گھرانہ ہے، خاندان ہے، اور آپ سفر سے واپس آئے۔ ام البنین جو شہزادی کی وفات کے بعد جب مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے، جو بہت واقف تھے لوگوں کے خاندانوں سے، ان سے خواہش کی تھی کہ میں ایک ایسے قبیلے میں ایک شادی کروں تاکہ جس سے ایک ایسا بچہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں جب ام البنین دلہن بن کر گھر پر آئیں، ناقہ آ کر باہر ٹھہرا، اس گھر کے باہر جہاں کبھی رسول کی بیٹی جناب سیدہ رہتی تھی۔ ذرا عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ام البنین اس گھر میں دلہن بن کر آ رہی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ناقے سے اتری، شاید ہی کسی دلہن نے کبھی اپنے گھر آتے ہوئے جہاں اس کو آنا ہے وہاں آتے کبھی اس نے یہ منظر پیش کیا ہو۔ ام البنین ناقے سے اتری، دروازے تک پہنچی، زمین پر بیٹھ گئیں، ڈیوڑی پر پیشانی رکھ دی۔ ڈیوڑی پر پیشانی اس لیے رکھ دی تاکہ دنیا سمجھ لے میں یہ سمجھ کر نہیں آ رہی ہوں کہ یہاں دلہن بن کر آ رہی ہوں، میں اس لیے آ رہی ہوں کہ سیدہ کے گھرانے کی خادمہ بن کر آئی۔ حسنین کو لے جا کر بٹھایا، شہزادو یہ نہ سمجھنا کچھ بن کر آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے لباس دھوں، آپ کے سر کے بال دھوں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ام البنین نے دیکھا کہ مولا علی سفر سے واپس آئے ہیں اور حضرت ام البنین کی آغوش میں ایک فرزند ہے، لا کر مولا علی کی آغوش میں دے دیا۔ مولا علی نے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، سر جھکایا، بچے کی دونوں کلائیاں باہر نکالی، چومنا شروع کی۔ گرامی ایک سائیکالوجیکل نفسیاتی بات ہے کہ جب کوئی ماں پہلی بار اپنے بچے کو اس کے باپ کی گود میں دیکھتی ہے تو بچے سے زیادہ باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ ام البنین بھی بجائے اس کے کہ عباس کے چہرے کو دیکھیں، بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی نے اپنے جھکے ہوئے سر کو بلند کیا، چھوٹی چھوٹی کلائیوں کو چوما، اور اب جو سر بلند کیا تو دیکھا ام البنین نے کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پوچھا یا علی کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ جواب دیا نہیں ام البنین، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دو بچے کی دونوں کلائیاں نصرت حسین میں، دونوں بازو نصرت حسین میں قطع کر دیے جائیں۔ گویا سند دے دی کہ عباس اس دنیا میں جس مقصد سے آئے وہ پورا ہوگا۔ ایک وقت ہے کہ مولا حسین مسجد میں ہے، پانی طلب کیا، قمبر پانی، بجائے اس کے قمبر پانی کا جام لے کر آئے، لوگوں نے دیکھا کہ ابو الفضل عباس اپنے سر پر جام آب رکھے تیز قدموں سے آ رہے، پانی سلک سلک کر رخسار پر گر رہا ہے کہ دیکھ کر مولا علی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے آج اس بچے کے سر سے نصرت حسین میں پانی بہ رہا ہے، کل آئے گا وقت کہ اس کی مدد میں چہرے پر اسی طرح سے خون بہ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس بہت زیادہ عرض نہیں کرنا ہے۔ وہ ایک تاریخ کا منظر کہ جو بعد میں ہے، میں اسے آج آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا۔ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا کے واقعات ہو چکے، لٹا ہوا کربلا سے قافلہ مدینے آیا، مدینے آ کر یہ قافلہ باہر ٹھہرا۔ ہاں منادی نے آ کر مدینے میں آواز دینا شروع کی، اے اہل مدینہ، کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ سر نو کے نیزہ پر بلند رہا، لاشا بے گورو کا فن پڑا رہا، لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، اے منادی کیا ندا کر رہا ہے؟ اسی عالم میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر بی بی، جھکی ہوئی کمر، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا، ایک ہاتھ سے ایک بیمار بچی کا سہارا، قریب آئیں، آ کر پوچھا اے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہا بی بی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔
کہتا ہے یہ سننا تھا کہ ان بیوی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، کہا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا یہ بتلا کہ میرے عباس کہاں تھا۔ کہتا ہے میں نے پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ بیوی مادر ابو الفضل عباس، وہی عباس جنہوں نے بچپن سے ماں کی اس تربیت کو دیکھا، باپ کی تمناؤں کو دیکھا۔ اب کربلا میں وہ وقت ہے کہ ابو الفضل عباس آئے، آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ امام نے اجازت دی، ہاں اس شرط پر کہ ذرا بچوں کے لیے پانی لے آیا جائے۔ بازیان گرامی ایک جملہ اور بات کو ختم کروں گا، یہاں تک کہ ابو الفضل عباس گئے فرات پر قبضہ کیا، مشکیزے میں پانی بھرا، گلے میں مشکیزے کو ڈالا، ایک ہاتھ سے علم کا سہارا لیا، ایک ہاتھ سے نیزے کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں کسی طرف سے چاروں طرف سے حملہ ہوا، لوگوں کی کوشش ہے کہ پانی کسی طرح خیموں میں پہنچنے نہ پائے۔ اس وقت ابو الفضل عباس کو اپنے بھائی کا ایک جملہ یاد آیا کہ بھیا خیموں میں حسین کے، تمہارے بھائی کے خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ابو الفضل عباس نے مقتل کی طرف گھوڑا بڑھایا تھا اور چاہا کہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، وہ پانی لے کر بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں ابو الفضل عباس جب مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک بازو پر وار ہوا، شانہ کٹ کر گرا، دوسرے بازو پر وار ہوا، ہاتھ کٹ کر گرا، لیکن کوشش یہ کہ کسی طرح یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ آخری فقرہ بات ختم کروں گا، امام حسین نے چلتے وقت کیا کہا تھا؟ بھیا عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں، یہ جملہ یاد کیجئے گا۔ امام نے کیا فرمایا؟ عباس خیموں میں حسین کے بچے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عباس نے مشکیزہ سکینہ کا لیا، پانی بھرا، واپس ہو رہے ہیں۔ اب تمنا کیا ہے؟ کچھ ہو نہ ہو یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے، سکینہ سے وعدہ پورا ہو جائے۔ گھوڑا بڑھا رہے ہیں، بازو قطع ہو چکے ہیں کہ اسی عالم میں ایک تیر بڑھا، چلا آیا، آ کر مشکیزے پر لگا، جب پانی بہنے لگا، باپ میری طرف دیکھیں گے، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی، اللہم ان اطفال الحسین اطشان وما مولا حسین۔ اس حالت میں میں آ رہا ہوں کہ آواز پالنے والے خیموں میں حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، تمنا تھی پانی پہنچاؤ، پانی نہ پہنچ سکا۔ واہ حسینہ، واہ عباس۔
समाप्त फरमाए जाए हजरत हैं। अरे होते Asma
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.